قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ گزشتہ جمعے ہماری رمضان المبارک کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ رمضان المبارک سے پہلے اپنی وہ تمام تر مصروفیات جو ہم رمضان المبارک سے پہلے کر سکتے ہیں رمضان المبارک سے پہلے کر سکتے ہیں ان کو ہم نپٹا لیں، جس کے اندر جو ہے وہ عید وغیرہ کی مصروفیات، کپڑوں کی مصروفیات، تو یہ ساری مصروفیات ختم کر کے تاکہ عبادت جو ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک مہمان مہینہ بھیجا ہے، اس کے اندر جتنی بھی برکتیں ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہیں، وہ تمام تر رحمتوں کے جو ہے ہم لینے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس کے بعد جو ہے رمضان المبارک کے اندر، عام دنوں کے اندر ہم سے نماز کی جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، لیکن رمضان المبارک ایک ایسا ماہ ہے جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جو باہر سے سستی آنی ہوتی ہے شیاطین کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، مومنین کی حدیث کے مطابق مدد اس طرح کی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو جکڑ دیتا ہوں، وہ ایسی سستی کہ جو باہر سے آنے والی ہو اس سے جو ہے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ ہاں، جو ہماری اپنی کاہلی اور سستی ہو اپنی طبیعت کی وجہ سے، اس کا جو ہے ہمیں خود ہی مداوع کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ہر آدمی یہ کوشش کرے، اب مسجد کے اندر داخل ہو ہی گئے ہیں تو 40 دن کا ایک چلہ ہوتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پانچوں نمازوں کو پڑھنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پہلی رکعت کے رکوع کے اندر بھی مل گیا تو وہ یوں سمجھے کہ اسے تکبیر اولیٰ مل گئی، یعنی کہ امام کے ساتھ 2 رکعت والی نماز ہے، 4 والی ہے، 3 والی ہے، تمام تر جو ہے وہ رکعتیں جو ہے وہ امام کے ساتھ ادا کرے، اور ہر آدمی کوشش کرے کہ ہر چلہ جو ہے اس کا جماعت کے ساتھ ادا ہونا چاہیے پانچوں نمازوں کا۔ جب ہم پانچوں نمازوں کا یہ چلہ 40 دن کی جو نمازیں ہیں وہ امام کے ساتھ با جماعت ادا کریں گے، تو اس کے بارے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی، جو اس کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے اجر ملے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، کہ جو آدمی 40 دن جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، اس کی جو ہے پہلی تکبیر بھی امام کے ساتھ ہو، پہلی تکبیر بھی امام کے ساتھ ہو، کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 جو ہے وہ براءتیں، 2 بخششیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ 2 وعدے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ براءت من النار، ایک یہ ہے کہ وہ جہنم سے جو ہے اس کی نجات ہو جائے گی، جہنم سے نجات کا وعدہ ہے، اور دوسرا ہے وہ براءت من النفاق، اور دوسرا جو ہے وہ منافقت کی موت نہیں مرے گا، یعنی کہ جب مرے گا تو اسے کلمہ شہادت، کلمہ اسلام والی موت آئے گی، اسلام کے اوپر مرے گا۔ جو آدمی 40 دن تک جماعت کے ساتھ پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو پروانے ایسے ہیں کہ اسے ملیں گے، ایک تو یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارا، اور دوسرا منافقت سے، نفاق سے بری۔ جو آدمی 40 دن تک، اسی لیے جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو مسجد کے اندر آتا جاتا دیکھو، نماز پڑھتا دیکھو، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، تو وہ سمجھو کہ وہ آدمی مسلمان ہے۔ اور جو آدمی 40 دن تک وہ پڑھے گا، تو وہ آدمی، جس آدمی نے ایک چلہ پورا کر لیا، تو یہ آدمی اپنے دل میں تصور کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر اسلام اور ایمان کا جو ہے وہ مہر لگ گئی، وہ آدمی مسلمان ہے، اس کے اندر منافقت نہیں آ سکتی۔ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جہنم سے بھی جو ہے وہ چھٹکارا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ 40 دن جو ہے یہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی ایسی بات سنیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر خوشخبری دی ہو، تو فوراً دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما، ہمیں بھی ان بندوں میں، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ اور اس کے بعد جو ہے رمضان مبارک کے اندر قدرتی طور پر کچھ وقت آدمی کے لیے جو ہے وہ زیادہ مل جاتا ہے، تو اپنی نیند اور دوسری مصروفیات سے وہ ہٹ کر جو ہے ہر مسجد کے اندر، ہر گھر کے اندر جو ہے یہ فضائل اعمال جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں پڑھا ہوا، دو چار آدمیوں کو اکٹھا کر کے فضائل رمضان، فضائل قرآن، فضائل نماز، یہ باب ہے، ان کا جو ہے کسی ایک آدمی کو کہہ دیا کہ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنا بھی توفیق ہو، وہ اس آدمی سے جو ہے اس کا درس سن لیا جائے، اس سے درس سن لیا جائے فضائل رمضان کا، روزوں کا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی فضیلت سنتے ہیں تو ہماری سستی اور کاہلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو عبادت کرنے کی طرف جو ہے وہ ہماری چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایسے گناہ رمضان المبارک میں، ایسے گناہ جن کے بارے میں جو ہے آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ ان گناہوں کی جو ہے لیلۃ القدر کے اور شب برات کے دنوں بھی مغفرت نہیں ہوگی، ان گناہوں سے بھی جو ہے وہ اجتناب کیا جائے۔ ہم نے جو ہے شعبان کے اندر ان گناہوں کی مکمل فہرست 4-5 آدمی جو تھے ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ ایسے بڑے گناہ، شرک ہو گیا، کسی پر ناحق ظلم ہو گیا، کسی کا اگر حق کھایا ہے اور کسی کے حق کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ان تمام چیزوں سے جو ہے، غیبت سے، چغلی سے، ان تمام چیزوں سے اجتناب کی بھی ضرورت ہے۔ تو جب ہم جو ہے روزے کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ عبادات کے اندر لگن اور گناہوں سے جو ہے وہ دور رہیں گے، تو پھر ہمیں محسوس ہوگا، پھر اس کا ہمیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے روزوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ وقتنا حدیث کے مطابق جو ہے اگر کوئی آدمی جو ہے رمضان مبارک کے روزے بھی رکھے اور جو ہے اپنے گناہ اور چغلی اور جھوٹ یہ بھی نہ چھوڑے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے اس کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہے، بس اس کے حق میں جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی ہوگی، اس کو اجر اور ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو لہذا روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، روزے کے ساتھ ساتھ روزے کی جتنی بھی جو چیزیں ہیں، نیکیاں ہیں، وہ بھی کریں، اور جو گناہ ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور چیز، رمضان مبارک کے اندر جو ہے ہر آدمی کو اپنے علاقے کا، اپنی گلی کا، اپنے ہمسائے کا معلوم ہوتا ہے کہ کون کس حالت میں ہے، تو کوشش کی جائے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے ہمسائے کو دیکھ کر، جتنی فرصت ہو جس کے پاس، راشن وغیرہ لے کر اپنے ہمسائے کو دے، راشن لے کر اپنے ہمسائے کے پاس پہنچائے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ کھانا بناتے ہیں، تو اگر 2 آدمیوں کو کھانا ہے، وہ 3 کو کافی ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا سالن، ایک 2 روٹیاں، وہ جو ہے ساتھ اپنے ایسے ہمسائے کو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس کو کھانے کے اندر جو ہے وہ دشواری ہے، کھانے پینے کے اس کے مسائل ہیں، اس کی روزی کا جو ہے معقول انتظام نہیں ہے، جو حقدار ہیں ان کے پاس پہنچا دیا کر۔ تو حدیث کے مطابق جو آدمی جو ہے اگر کسی روزے دار کا روزہ رکھوائے گا یا روزہ کھلوائے گا، اس کو بھی اسی طرح اجر ملے گا جس طرح روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے
آگے رمضان المبارک کے اندر روزے کی بھی کچھ جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق روزے کی بھی کچھ اپنی آدمی سے جو ہے روزہ کچھ چاہتے ہیں. تو من صام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان کے ساتھ کس طرح کہ وہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین رکھنے والا ہو اور اس بات کے اوپر یقین رکھنے والا ہو کہ یہ روزہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور احتساب ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ امید بھی رکھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ انشاءاللہ مجھے اس روزے کا اجر ضرور دے گا، اس روزے کی وجہ سے میری مغفرت ضرور کرے گا. فرمایا کہ جو آدمی اس سوچ کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو غفر له ما تقدم، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جو ہے جو گزرے ہوئے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ مسلمانوں کے ایمان والوں تمہارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر نہیں تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی ہے، تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی ہے. لعلکم تتقون، اس سے مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے مقصد جو ہے کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے سب کے سب متقی بن جائیں، ہم سب کے سب متقی بن جائیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اونٹ چرانے جاتے تھے، اونٹ چرانے جاتے تھے، کوئی ایسا راستہ آ جاتا تھا جس کے ادھر بھی کانٹے ہوتے تھے تو وہاں سے کیسے گزرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو ہے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر جو ہے وہ درمیان سے گزر جاتا تھا تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو جو ہے وہ لگ نہ جائے اور میرے کپڑے پھٹ نہ جائے، کانٹا جو ہے میرے کپڑوں سے پھٹ نہ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ یہی ہے کہ اپنے جو ہے زندگی کے اندر جو ہے اپنے دنیا کے کاموں کے اندر لگے رہو اور اپنے آپ کو اس طرح بچاؤ جس طرح تم چلتے ہوئے کانٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس روزے کے ذریعے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ جو آدمی مکمل روزے رکھتا ہے اور مریض نہیں ہے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو اس کا جو ہے آخر میں انعام کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے متقین میں شمار کرے گا، اس کا نام متقیوں میں جو ہے وہ نیک لوگوں میں لکھا جائے گا، لعلکم تتقون. اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے جو ہے محروم رہنے والا کون ہے، سب سے زیادہ محروم رہنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ واسع رحمت اللہ عز وجل، کہ سب سے زیادہ جو ہے محروم وہ آدمی ہے کہ جو رمضان المبارک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے محروم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا. اور ایک اور مستدرک کی جو ہے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جو ہے وہ اپنی رحمت سے دور کرے، من ادرک رمضان، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، فلا یغفر له، کہ اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. قلت آمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہا. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا کرنے والے ہیں اور آپ علیہ السلام اس کے اوپر آمین کہنے والے ہیں، تو اس دعا کا جو اثر ہے وہ ہم سب لوگ جو ہے وہ بخوبی جان لیں کہ اس دعا کے قبول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور جو آدمی جو ہے رمضان المبارک میں بھی سستی اور کاہلی کا شکار رہتا ہے تو اسے جو ہے اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں نے جو ہے
اس آدمی کے لیے جو ہے وہ کیسی بد دعا کی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ ما لم یقربها، کہ روزہ جو ہے وہ گناہوں کے لیے جو ہے وہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ دے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے میں نے پہلے جو ہے وہ آپ سے عرض کیا ہے کہ روزہ رکھ لینے سے یہ نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، بس روزہ جو ہے ہمارا پہلا آخری ہمارا نہیں۔ روزے کے بعد بھی، روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہمیں گناہوں سے جو ہے پھر بھی بچنا پڑے گا، ہمیں گناہوں سے پھر بھی بچنا پڑے گا، اور گناہوں سے جو ہے ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے رکنا پڑے گا، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرنے پڑے گی، وگرنہ روزہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک جو ہے آدمی کے لیے مغفرت کا سبب بنتا ہے، آدمی کے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے، جب تک وہ اپنے روزے کو خراب نہ کر لے کسی گناہ کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، جو آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے اور اللہ کی منہیات سے اس کو کچھ بھی سروکار نہیں ہوتا، اللہ کی منہیات سے اس کو کچھ بھی سروکار نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کے پاس اس آس اور امید سے آئے گا کہ میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا، میں نے اپنی زندگی کے اندر روزے رکھے۔ فرمایا کہ جب قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں دیکھے گا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہی باتیں، یہی حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پھر ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ تم نے جو ہے تمہارے حصے میں صرف بھوک اور پیاس آئی، تمہارے حصے میں صرف بھوک اور پیاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے اعمال کا پورا پورا بدلہ بھی دے، اور اپنی رحمت سے ہماری مغفرت بھی فرمائے، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت بھی فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم بڑے تو روزہ رکھتے ہیں تو ایک چیز کا اور بھی احتیاط کریں کہ اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا پابند بنائیں۔ ایسے بچے جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے کے قابل ہیں، ویسے تو حدیث میں آیا ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس سے جو ہے مار پیٹ کر تھوڑی سی اس سے سختی کر کے اس کو نماز کا پابند بنایا جائے، لیکن جو اس سے چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے ساتھ سحری کے وقت اٹھایا جائے تاکہ ان کو جو ہے ان کی عادت پڑے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ بچہ جو ہے وہ دن میں کھا پی لے گا، لیکن اپنے ساتھ اس کو سحری کرائیں، کیونکہ بچے کے اوپر اگر بچے نے روزہ توڑ لیا، بچے کے اوپر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بچے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ سحری کے اندر اٹھایا جائے اور بچے کو کھلایا جائے اس وقت، اور اسے بس زبانی طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ اب سارا دن تم نے کچھ بھی نہیں کھانا، اور شام کو پھر دوبارہ بچوں کو جو ہے وہ دسترخوان کے اوپر افطاری کے وقت ساتھ بٹھایا جائے، اور بچوں کو جو ہے آپ بڑے جو ہے آپس میں کہیں کہ فلاں کا روزہ ہے، آج روزہ تھا، اور لہذا بچوں کو جو ہے اس طرح ترغیب سے جو ہے وہ اگر ہم وہ بچوں کو ترغیب کے ساتھ اور بہلا پھسلا کر بچوں کو جو ہے اس کا عادی بنائیں گے تو بڑے ہو کر انشاءاللہ بچوں کی عادت خود بخود بن جائے گی۔ یہ کہنا کہ چھوٹے بچے ہیں جو ہے انہوں نے اب کیا روزہ رکھنا ہے، نہیں، اپنے ساتھ اٹھائیں بھی صحیح اور اپنے ساتھ افطاری کے وقت کھانا بھی کھلائیں تاکہ ان کو یہ احساس پیدا ہو کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ صحابہ اکرام جو تھے ان کا حال تو یہ تھا کہ فرمایا کہ جو عورتیں تھیں دودھ پلانے والی، جو دودھ پلانے والی عورتیں تھیں وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھیں، صبح پلا دیا سحری کے وقت، پھر شام کو پلاتی تھی، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے قوتیں زیادہ تھیں اور بچے بھی برداشت کر لیتے تھے۔ اتنا تو نہیں کہتے ہم کہ چھوٹے بچوں کو بھی، بہرحال ایسے بچے جو عقل و شعور رکھتے ہیں، 7-8 سال کی عمر کو، 9-10 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، انہیں جو ہے اہتمام کے ساتھ اس چیز کا عادی بنانا چاہیے۔ باقی حتیٰ کہ جن لوگوں نے جو ہے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، صحابہ اکرام کے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں، وہ اپنے جانوروں تک کو جو ہے وہ کھانا نہیں کھلاتے تھے،
اپنے جانوروں تک۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان صحابہ کرام کی محنت تھی، انہوں نے دین کے اوپر اپنا دن رات ایک کیا، انہوں نے روزے کی، رمضان کی اہمیت کو سمجھا۔ ان کے بچے بھی بڑے بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک آدمی نے جو ہے وہ شراب پی رکھی تھی، تو وہ گلیوں میں گھوم رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس اس کو لایا گیا، اس سے پوچھا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہتا میں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی، 80 کوڑے لگائے اور مدینے سے باہر نکال دیا۔ فرمایا کہ اس وقت حال یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ روزے سے ہیں، اور تم اتنے بڑے ہو کر جو ہے جوان ہو کر روزہ نہیں رکھتے۔ تو فرمایا کہ اس کو جو ہے ملک شام کی طرف جو ہے وہ انہوں نے ملک بدر کر دیا کہ تیرا اس ملک میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اس شہر میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے روزے کو ایسے عام سطحی سی بات نہ سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر مسلمان کے اوپر، ہر عاقل اور بالغ کے اوپر اور ہر صحت مند آدمی کے اوپر جو ہے اس کو فرض کیا ہے، ہر صحت مند آدمی کے اوپر اس کو فرض کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی مریض ہے تو ہر آدمی جو بھی مریض ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے، تو اپنے معالج سے، جس سے بھی جو ہے وہ آدمی علاج معالجہ کراتا ہے، یا کسی ماہر سے جو ہے وہ آدمی معلوم کر لے کہ میری یہ حالت ہے، میری یہ کیفیت ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ جس طرح کچھ پھیپھڑوں کے مریض ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے پانی وغیرہ کی، سانس کے جو ہے وہ مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو بلڈ پریشر کے جو بھی مریض ہے وہ اپنے والد سے جو ہے وہ مشورہ کر کے اس سے، اور بلکہ ہر آدمی اپنی طبیعت کو بخوبی جانتا ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھنے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے اندر جو ہے ہماری کسی بھی بیماری کو آڑ نہ بنائے، ہمیں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے بچوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، ہر آدمی نگہبان ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کی جو ہے وہ نگرانی کرے، اور قیامت کے دن مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن ان سے جو ہے ان کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ الامام الراعی، الامام راعی، جو امام مسجد ہے وہ بھی جو ہے اپنے جو ہے مقتدیوں کا، اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھنے میں سستی کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس سے علیحدگی میں مل کر، اس سے جو ہے اس کو سمجھا کر، اور اس کو جو ہے روزے کی اہمیت بتلا کر ان کو بتلانا چاہیے کہ روزہ ضروری ہے، فرض ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے اس کے امام سے بھی اس کے مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کون تمہارے مسجد میں نماز کے لیے آتا تھا؟ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے نہیں آتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، تو تم نے اس کے لیے کیا کوشش کی؟ تم نے اس کے لیے کیا کوشش کی؟ آج ہمارے جو تبلیغ کے احباب ہیں، تبلیغ کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لے آئے یہ سارا طریقہ کار، یہ یہی طریقہ کار ہے، وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کو دیکھ کر ہمیں نماز، روزہ اور نیک کام یاد آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے امام جو ہے، فرمایا کہ امام جو ہے اس سے اپنے مقتدیوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے مقتدیوں کی کتنی رہنمائی کی، اس نے اپنے مقتدیوں کی کتنی رہنمائی کی۔ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھائی اور سلام پھیرا اور مقتدیوں سے تعلق ختم، نہیں، ہمارا مقتدیوں سے تعلق قیامت کے دن، بلکہ فرمایا کہ جنت میں جب اہل جنت جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے، اس وقت بھی جو ہے آپس میں مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوگا، جس طرح آج جو ہے ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں پر بھی ملاقات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا والرجل راع فی اہلہ، والرجل راع فی اہلہ، ہر آدمی اپنے گھر والوں کا جو ہے نگہبان ہے۔
اور قیامت کے دن جو ہے مسئول عن رعیتہ، اور قیامت کے دن جو ہے اس کے ماتحت گھر کے اندر چھوٹے بڑے ہیں ان سے جو ہے اس کا سوال ہوگا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور جو عورت ہے، عورت اپنے گھر کی جو ہے، اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی جو ہے وہ نگہبان ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے اس کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں، کہ تو نے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کی نگرانی اور گھر کے کام کاجوں کو کیسے کیا، فرمایا قیامت کے دن جو ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آگے فرمایا والخادم راع فی مال سیدہ، والخادم والخادم راع فی مال سیدہ، کہ جو آدمی ملازم ہے، جو آدمی ملازم ہے، اور اسی طرح جو آدمی جو ہے اگر کسی کے اندر جو ہے زمین کے اندر جو ہے جس طرح مزر وغیرہ رکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح جو آدمی اگر کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے کسی کے ماتحت کام کرتا ہے، کوئی کاریگر ہے، کسی کے پاس مستری ہے، کوئی بھی آدمی ہے، فرمایا والخادم والخادم راعی فی مال سیدہ، اور ہر جو ہے کام کرنے والا جو ہے وہ اپنے مالک کے جو ہے وہ مال سے، اپنے سید کے مال کے بارے میں جو ہے اس سے سوال کیا جائے گا، اپنے سید کے مال کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا کہ کل قیامت کے دن کہ تم نے اس کو ایمانداری سے جو ہے وہ استعمال کیا، ایمانداری سے اس کا کام کیا یا نہیں کیا۔ آگے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ، کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، کہ ہر آدمی جو ہے اپنے والد کے مال کا جو ہے وہ نگہبان ہے، ہر آدمی اپنے والد کے مال کا نگہبان ہے۔ پہلے آیا تھا کہ ہر بڑا آدمی ہر اپنے ماتحت کا نگہبان ہے، ہر بڑا آدمی اپنے ماتحت کا نگہبان ہے، اور یہاں پر ہے کہ ہر چھوٹا آدمی اپنے بڑے کے جو ہے اپنے بڑے کے مال کا نگہبان ہے۔ الرجل راع فی مال ابیہ، کہ ہر آدمی اپنے جو ہے والد کے مال کا جو ہے وہ نگہبان ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے اس میں سے اس کے بارے میں جو ہے سوال ہوگا۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو ہمارے ماتحت جو بھی آدمی آتے ہیں، ہمارے ملازم ہیں، کچھ بھی ہے، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے روزے کی کیا ترتیب ہے، آپ کیسے روزہ رکھتے ہو، مظاہرے ہیں اس سے پوچھا جائے۔ اور اسی طرح جو ہے گھر میں اکثر لوگ جو ہے وہ کام کاج کے لیے جو ہے وہ نوکر وغیرہ رکھتے ہیں، کہیں ہمارے کام کاج، کہیں ہماری محنت مشقتوں کی وجہ سے جو ہے ان کو روزہ رکھنے میں تکلیف تو نہیں ہو رہی، ہم جو ہے 11 مہینے کام کراتے ہیں، اگر اس مہینے تھوڑی ان کو رخصت دے دیں، ان کا ٹائم ٹیبل چینج کر دیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے ہماری رعایت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے والا بن گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو روزہ رکھنے کے، روزہ رکھانے کے قابل کر دے گا، تو قیامت کے دن جو ہے اس کو بھی روزہ رکھنے کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، اس کو بھی روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے رمضان مبارک کے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جو ہے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ روزے کے کچھ احکام، ہر عورت کے اوپر بھی جو ہے وہ روزہ فرض ہے اور واجب ہے، لیکن کچھ ایام مخصوص ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی رخصت دی ہے۔ یاد رکھیں ان ایام کے اندر جو ہے نمازیں تو بالکل جو ہے وہ معاف ہیں، ان کی قضا نہیں ہوگی، لیکن ان ایام کے اندر جو رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں وہ نہیں رکھے گی، ان کی رمضان کے بعد قضا کرے گی۔ تو ہماری اکثر جو ہے وہ مائیں بہنیں اس چیز میں سستی کرتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو روزے ایام خاص کی وجہ سے عورتیں جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں، ان کو بعد میں رکھنا ضروری اور واجب ہے، ان کو فرض ہے، ان کو بعد میں رکھنا پڑے گا، یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہر آدمی اپنے جو ہے وہ ماتحت ہے، بچے ہیں، بیویاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بیٹیاں ہیں، ان کو جو ہے اپنی گھر والیوں کو جو ہے وہ ذمہ لگایا جائے کہ بھئی اپنے بچوں کو جو ہے، بچیوں کو اس بات کے بارے میں بتایا جائے، اس بارے میں بتایا جائے، کہیں ان کے ذمہ جو ہے یہ نہ ہو کہ مرتے دنیا سے افسوس ہو جائیں اور ان کے ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے روزے والا وہ کھڑا ہو، تو لہذا یہ بھی بتانا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز آج کل ایک نئی بحث چل رہی ہے، روزے کی نیت کے حوالے سے
اکثر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے روزے کی نیت اور دعائیں کوئی بھی نہیں ہے، روزے کی نیت اور دعائیں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بات جو ہے آپ حضرات کو ذرا تفصیل سے میں بتا دوں، ایک ہے روزے کی مخصوص نیت، جس طرح ہم کر لیتے ہیں وبی سومی غد نویت من شہر رمضان، اور اسی طرح اللہم انی لقسمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ جو روزے کی نیتیں ہیں، یہ یاد رکھیں، آج تک کسی نے بھی اس کو روزے کا حصہ نہیں کہا، کسی نے بھی روزے کا حصہ نہیں کہا۔ یہ جو ہے روزے کے توجہ دلانے کے لیے، روزے کے استحضار کے لیے، جس طرح ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، حدیث کے اندر نماز کی جس طرح ہم نیت کرتے ہیں، نویت ان اصلی رکعتا یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یا نماز پڑھتا ہوں میں اللہ کے 2 رکعت نماز نفل، وہ میرا قبلہ شریف کی طرح مختلف نیتیں آتی ہیں۔ یہ نیتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ عبادت کرنے والا اس کے ذہن میں کم از کم اس کو اتنی ہوش ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں فلاں عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، فلاں عبادت کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا جو ہے وہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام کو جو ہے وہ روزہ کھولا، روزے کے بعد صرف یہ کلمات کہے، ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس جاتی رہی، ذهب الظمأ پیاس جاتی رہی، وابطلت العروق اور رگیں جو ہے وہ تر ہو گئی، اور جو ہے وثبت الاجر اور اجر جو ہے، اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے در حقیقت دعا کی ہے کہ ہم نے جو ہے سارا دن بھوکے پیاسے رہے، تو اب جو ہے ہماری پیاس بھی ختم ہو گئی، ہماری جو رگوں کے اندر خشکی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا جو اجر جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ باقی یہ جو دعائیں ہیں، صبح شام کی روزے کی دعائیں ہیں، ان کو سنت سمجھ کر جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے، سنت سمجھ کر، ہاں ویسے ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ اس بات کے اوپر مستحضر رہے، حاضر رہے کہ ہم نے اس دن کا روزہ رکھا ہے یا آج کا روزہ کھولا ہے۔ باقی یہ دعائیں روزے کا حصہ نہیں ہے، جس طرح نماز کی نیت کرنا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے اوپر مکمل ہوتی ہے، تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ اس وجہ سے بعض اوقات آج میں آتا ہے، لا ابالی میں آتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، امام بخاری نے بخاری شریف کے شروع کے اندر ذکر کی، وہ اس وجہ سے ذکر کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی نیت کی کہ میں بھی اس بات کی نیت کر رہا ہوں کہ میں بخاری شریف احادیث کو جمع کر رہا ہوں، اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ کو اس کا اجر اور ثواب دے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا، عبادات کا، جتنے بھی جو ہے ہم احکامات اللہ تعالیٰ کے بجا لاتے ہیں، ان کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ وہ نیت کے اوپر ہے۔ اگر ہمارے نیت اچھی تو ہمیں انشاءاللہ اس کے اوپر اجر ملے گا، اگر اللہ نہ کرے ہمارے نیت کے اندر فرق پڑ گیا تو قیامت کے دن کے قریب آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کا نام اعمال کھولا جائے گا، انہوں نے نمازیں پڑھ رکھی ہوں گی، انہوں نے جو ہے وہ جہاد کر رکھا ہوگا، انہوں نے صدقات کر رکھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کے اجر کے جو ہے وہ خاص گار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کہیں گے کہ آج کے دن تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، وما له فی الآخرۃ من نصیب، آج کے دن تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا کیا وجہ؟ فرمایا جائے گا کہ تم نے جو ہے جتنے بھی صدقے زکات یہ دیے ہیں اس لیے دیے ہیں کہ لوگ تمہیں مالدار کہیں، تمہیں دنیا میں مالدار کہا جا چکا، آج تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہد کو کہا جائے گا تم نے اس لیے جو ہے وہ جہاد کیا کہ تمہیں جو ہے تم نے اس لیے جہاد کیا کہ تمہیں لوگ بہادر کہیں، لہذا دنیا میں تمہیں بہادر کہا جا چکا۔ اور اسی طرح عبادت گزار جو ہے جب اس کے سامنے نمازیں پیش کی جائیں گی، اللہ فرمائیں گے تیری کوئی نماز قبول نہیں ہے، پوچھا جائے گا یا اللہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جواب دیں گے کہ تم نے جو ہے اس لیے عبادت کی کہ دنیا کے اندر لوگ جو ہے تمہیں نیک کہیں، تمہیں عابد اور زاہد کہیں، لہذا دنیا میں تمہیں وہ عبادت مل گیا، آج قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا نیت، کسی بھی چیز کی نیت کرنا یہ جو ہے ضروری بھی ہے، تاکہ ہم جو ہے کوئی بھی کام کریں ہماری نیت اس لیے ہو کہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل روزے رکھنے کے بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے صحت کے ساتھ۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو رکھ رہے ہیں اور ہم تو ہر سال روزے رکھتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی بیماری کے اندر، کسی ایسی پریشانی کے اندر مبتلا نہ کر دے کہ ہم روزے رکھنے کے قابل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے 30 کے یا 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہمارے نصیب میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ سارے روزے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں